بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، ہم لوگ بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ میں بہت زبردست ولاگ شیئر کرنے والی ہوں، اور ساتھ ہی ایسی کچھ باتیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ہماری لائف میں ایز اے ہاؤس وائف۔ ایکچولی میری پچھلی ویڈیو پر ایک سسٹر کا کمنٹ آیا تھا۔ ویڈیو میں میں نے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کو لے کر کافی ساری باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کی تھی۔ تو ان کا کمنٹ یہ تھا کہ آپ ہی اگر ساس ہمارے ساتھ رہتی ہیں تو پھر کس طرح سے اپنے ریلیشن کو مضبوط بنایا جائے، کیونکہ ان کی جو ساس ہے وہ کافی زیادہ انٹرفیئر کرتی ہیں ان کی لائف میں۔ تو بس میں نے سوچا کہ صرف وہی ایک لڑکی ایسی نہیں ہے جن کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے گھر ہیں، بہت ساری فیملیز ہیں جن کے گھر میں اس طرح کے ٹاکسک ماحول ہوتے ہیں۔ تو بس سوچا کہ اس ٹاپک پر ایک ویڈیو بنا لی جائے۔ یہاں جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گی یہ میں اپنے خیالات بتانے والی ہوں، اپنے ایکسپیرینسز میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی میری بات سے ایگری نہ بھی کرے۔ تو چلیں پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجئے، کیونکہ میں اور بھی مزے کے ولاگز اپلوڈ کرتی ہوں تو وہ آپ سے مس نہ ہو جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہاؤس وائف جو ہوتی ہے وہ گھر میں اس لیے بے عزت ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ پوری طرح سے اپنے ہسبینڈ پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنی ہر چیز کے لیے اپنے ہسبینڈ پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو میری بات ذرا غور سے سنیں۔ ہر عورت کو کوئی نہ کوئی اسکل آنا بہت ضروری ہے، جاب نہ صحیح لیکن کوئی نہ کوئی اسکل آپ کو آنی ضروری ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ عورت اپنی سیلف ریسپیکٹ اس لیے چھوڑ دیتی ہے کیونکہ وہ اپنے ہسبینڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ شوہر مار رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، لیکن وہ خاموش ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں چلی جاؤں گی، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اس کے بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا۔ دیکھیں، صرف سانس لینا ضروری نہیں ہوتا، اپنی عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اور یہ بات میں پیرنٹس سے بھی کہوں گی کہ دیکھیں پلیز، صرف لڑکی کی شادی کر دینا بس نہیں ہوتا، انہیں کچھ سکھائیں۔ ایٹ لیسٹ انہیں اتنی چیزیں تو آتی ہو کہ اگر وہ باہر نکلے تو کس طرح سے بات کرنا ہے، کیسے ملنا ہے، انہیں آتا ہو۔ انہیں صحیح غلط کی سمجھ ہو کہ کس جگہ اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے، کہاں اسے سننا ہے اور کہاں اسے جواب دے دینا ہے۔ اتنی چیزیں اپنی بچیوں کو ضرور سکھائیں۔ اور اگر آپ کی بچی پریشان ہو کر آپ کے گھر واپس آ رہی ہے تو ایٹ لیسٹ ان کی بات ضرور سنیں۔ ہر وقت یہ لیکچر دینا ضروری نہیں ہے کہ اپنا گھر بساؤ۔ اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ بات میں ہر ہاؤس وائف سے کہوں گی کہ دیکھیں، ہر جگہ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں صحیح ہوں۔ آپ یقین کریں، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اگلے کو یہ سمجھا سکتی ہیں، اسے یہ بتا سکتی ہیں کہ میری غلطی نہیں ہے، میں صحیح ہوں، تو آپ یہ نہیں کر سکتی۔ وضاحتیں دینا چھوڑ دیں، اسے آپ اپنی رسپیکٹ خود گوا رہی ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے۔ اپنی زندگی میں تھوڑا سا ٹھہراؤ لائیں، تھوڑا سا تحمل لے کر آئیں، پہلے بات سنیں، اس پر غور کریں کہ کیا اس بات کا جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کسی بھی جھگڑے کی جب آپ کے گھر میں شروعات ہو رہی ہے تو ایٹ لیسٹ 10 سیکنڈ آپ رکیں، پہلے سوچیں یہ کیا بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سامنے والا جو مجھ سے بات کر رہا ہے کیا وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ میں رک کر اس سے بات کروں، اسے ایکسپلینیشن دوں، اسے وضاحتیں دوں کہ میں ٹھیک ہوں اور آپ غلط ہیں۔ دیکھیں، اگر میں ہسبینڈ وائف کے رشتے کی بات کروں تو یہ بہت نازک ہوتا ہے، اور اگر اسے ایک دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو اس سے زیادہ مضبوط رشتہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے رشتے کو بچانے کے لیے کہیں خاموش ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو بس خاموش رہنا سیکھیں، ہر بات کے لیے ریئیکٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ نہیں برداشت ہو رہا، آپ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی جائیں۔ ایک اور بات جو میں ہر ایک رشتے کے لیے کہوں گی، چاہے وہ ساس بہو کا ہو، ہسبینڈ وائف کا ہو، ایون اگر وہ بھائی بہن کا ہو تب بھی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ بہت برے ہیں، تو اسے مسکرا کر کہہ دے کہ جی میں بہت بری ہوں، اور وہاں سے ہٹ جائیں۔ ایون کوئی اگر آ کر آپ سے آپ کی تعریف بھی کر رہا ہے تو بالکل پاگل نہ ہو جائیں، اسے مسکرا کر کہہ دے جزاک اللہ، بس بات ختم۔ جب تک آپ اپنے مزاج میں تھوڑا سا ٹھہراؤ نہیں لائیں گی کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ بات اچھی ہو یا بات بری ہو، فوراً ریئیکٹ کرنے والی عورت کبھی اپنی عزت نہیں کروا سکتی۔ اب اپنے مزاج میں آپ تحمل کیسے لائیں، ٹھہراؤ کیسے لائیں؟ دیکھیں، میں آپ کے ساتھ بہت اچھی بات یہاں پر شیئر کروں گی جو میں نے اپنی لائف سے سیکھی ہے۔ نماز تو ہم سبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں
5 وقت کی نماز ہم سب پڑھ رہے ہیں، لیکن کس طرح پڑھتے ہیں؟ بالکل جلدی جلدی میں پڑھتے ہیں، جلدی جلدی دعائیں مانگی اور فوراً سے اٹھ گئے، کیونکہ ہمارے پیچھے تو اور بھی بہت سارے کام ہے، بچہ رو رہا ہے، چولہے پر ہانڈی رکھی ہوئی ہے، سالن جل جائے گا، ہے نا؟ یہ چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں ایک کام کریں، آج ہی سے بلکہ کریں، آپ جس وقت کی بھی نماز پڑھیں نا، دعائیں نا ذرا لمبی مانگا کریں۔ 5 وقت کی نماز میں اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ کوئی ایک وقت کی نماز ایسی ہو آپ کی کہ اس کے بعد میں نا آپ کے پاس میں ایٹ لیسٹ 10 منٹ ضرور ہو۔ جیسے ہی آپ اپنی دعا مانگ لیتی ہیں نا، اس کے بعد میں مصلی پر بیٹھ کر ہی نا تھوڑی دیر توبہ استغفار کریں۔ دیکھیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلطی ہمیشہ سامنے والے کی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہماری بھی ہوتی ہے نا۔ ہم نے بھی ہو سکتا ہے کبھی اپنی بات سے کسی کا دل دکھایا ہوگا، یا ہماری کوئی ایسی حرکت ہوگی، کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے آگے والے کو برا لگا ہوگا۔ اس کے لیے نا اپنی کوئی ایک نماز میں ضرور تھوڑا سا ٹائم نکال کر توبہ استغفار کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے میڈیٹیشن تو سنا ہی ہوگا، کتنا امپورٹنٹ ہے نا یہ۔ تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ بالکل صبح آپ لے کر بیٹھ جائیں یوگا کرنے کے لیے، آدھا ایک گھنٹہ آپ بیٹھ کر میڈیٹیشن کریں، یہ نہیں کہہ رہی میں آپ سے، آپ کے پاس ٹائم کم ہے، میں جانتی ہوں آپ کے بچے چھوٹے ہیں، آپ ایک ہاؤس وائف ہے، ڈھیر سارے کام آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے نا آپ صرف یہ ایک کام کریں کہ نماز کے بعد میں نا تھوڑی دیر بیٹھے رہیں اپنی جگہ پر، اس سے آپ کے مزاج میں نا ٹھہراؤ آئے گا، آپ کسی کی بھی بات سن کر نا فوراً ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیں گی۔ اور یہ بات نا میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو شیئر کر رہی ہوں، یقین کریں آپ ایٹ لیسٹ 2 ہفتہ اس چیز پر عمل کر کے دیکھیں، آپ مجھے بہت دعائیں دیں گی۔ اچھا یہ ساری باتیں تو وہ ہوئی کہ اگر ہمارے گھر کا ماحول بڑا خراب ہے اور گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے ہمارے خلاف، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے نا؟ اب بات آتی ہے خود کی، کہ ہم خود کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے خود کا ہی خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کوئی دوسرا ہمارا خیال کیوں رکھے گا؟ ہم اپنے سے اپنی عزت نہیں کرتے تو دوسرا کیوں کرے گا؟ دیکھیں آپ ایک ہوم میکر ہیں، آپ جب تک ایکٹیو ہیں نا سارا گھر بہت اچھے سے چل رہا ہے نا؟ یہ چیز ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یا ایک دن کے لیے بھی اپنی پوزیشن سے ہٹ جائیں تو گھر کا کیا حال ہوگا، یا اگر ہمیں بخار آ جائے، ہم بیمار ہو جائے 2 دن کے لیے، تو گھر پورا تہس نہس ہو جائے گا، سارا کچھ بگڑ جائے گا گھر کا، ہے نا؟ نہ کوئی چیز اپنی جگہ پر ہوگی پراپر، نہ ہمیں کھانا وقت پر مل رہا ہوگا، نہ گھر کی صفائی ہوئی ہوگی، ایون بچوں کے کپڑے تک بدلنے والا بھی جو ہے نا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم نے نا اپنے آپ کو بالکل 24/7 اس طرح سے خود کو اویلیبل رکھا ہے گھر میں کہ آپ کبھی بھی آواز دو جی میں حاضر ہوں۔ تو دیکھیں ایسا نہ کرے، تھوڑا سا وقت نا خود کے لیے بھی نکالے، اپنی کیئر کریں، اپنے کپڑوں پر ذرا دھیان دیں کہ آپ کس طرح کے کپڑے پہنی ہیں۔ 2 دن تو نہیں ہو گیا آپ کے کپڑے سیم آپ نے پہن رکھے ہوئے ہیں، یا ایسا تو نہیں کہ آپ بغیر پریس کے کپڑے کئی دنوں سے پہنے چلی جا رہی ہیں۔ خود کی ڈریسنگ کی طرف دھیان دیں، اپنے بالوں کی طرف دھیان دیں، اپنی سکن کی طرف دھیان دیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب تک آپ خود کو نہیں سنواریں گی تو سامنے والا آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ خود کے لیے ٹائم نکالیں، آگے والے کو بتائیں کہ میں اپنے لیے بہت امپورٹنٹ ہوں، ہر کوئی میرے بعد آتا ہے، کیونکہ ابھی سردیاں ہیں، اسکن کافی ڈیمیج ہوئی ہے، تو ذرا نا اپنی اسکن کی طرف دھیان دیں، ہوم ریمیڈیز ہی ٹرائی کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پارلر جانا ہے۔ تھوڑی سی اپنی بالوں کی بھی کیئر کریں، بہت رف ہو گئے ہیں آپ کے بال، ایک مرتبہ ذرا دیکھیں تو، ہفتے میں 2 بار نہیں تو ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ ضرور آئلنگ کریں اپنے بالوں میں، شیمپو کریں، کنڈیشنر لگا لیں، اور آپ غور کریں گے کہ بغیر کسی اسپا کے نا آپ کے بال بہت اچھے لگیں گے، آپ کو خود سے محبت ہونے لگے گی۔ روزانہ اگر ممکن نہیں ہے تو ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن ضرور شاور لیا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر روز آپ نئے کپڑے پہنیں، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو دھیان رکھیں کہ آپ کے کپڑوں سے اسمیل نہ آئے، آپ ہر روز کپڑے چینج کریں، پریس کیے ہوئے کپڑے پہنیں، خود کے لیے ٹائم نکالنا سیکھیں، اپنی ڈائٹ پر دھیان دیں۔ یہ نہیں کہ آپ کا وزن بالکل بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے، بس آپ لگی ہوئی ہیں اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہیں، شوہر کا خیال رکھ رہی ہیں، گھر کو صاف ستھرا رکھ رہی ہیں۔ دیکھیے خود کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو خود سے محبت ہونے لگے گی۔ اس کے بعد کوئی اگر آ کر آپ سے کچھ کہتا ہے نا تو آپ کو اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں لگیں گی اس کی بات کہ بھئی اس کو میں بالکل دل پر لوں اور بالکل بیٹھ جاؤں رونے کے لیے، یہ سامنے والے سے الجھ جاؤں اور اس کا بھی سکون غارت کر دوں اور خود کا بھی، ایسا نہ کریں۔ اس کے علاوہ ایک بات جو میں لاسٹ میں ضرور بتا رہی ہوں، لیکن یہ
بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہر ایک بات سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو میں اب آپ کو بتاؤں گی، وہ یہ ہے کہ اپنا ریلیشن نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کسی کو بھی راضی نہیں کر سکتی، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کسی کو اپنا وقت دے دیں، خود کو سر سے لے کر پیر تک بدل ڈالیں، اپنے انداز بدل ڈالیں جینے کے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کسی بھی انسان کو راضی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ اس خوش فہمی میں ہیں نا کہ آپ نے کسی کے لیے خود کو اتنا بدل ڈالا ہے تو وہ آپ سے راضی ہو جائے گا، تو دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، آپ صرف اور صرف استعمال کی گئی ہیں، کوئی آپ سے راضی ہونے والا نہیں ہے، آپ کی صرف ایک غلطی کرنے کی دیر ہے، اور وہ آپ کو اگر آسمان پر بٹھا کر رکھا ہے نا تو وہ آپ کو زمین پر پٹکنے کے لیے ایک لمحہ نہیں لگائے گا۔ یہ بات میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں جن کے شوہر بہت محبت کرتے ہیں اپنی بیوی سے، اور ہم اسی خوش فہمی میں جی رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میرا شوہر مجھے بہت چاہتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ اس کے خلاف جا کر دیکھیں، کوئی ایسا کام کرے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کے شوہر آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ خیر باتیں بہت ساری ہو گئی، ساری باتوں کا موٹیو صرف اتنا تھا کہ اپنا 100% دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی جانب سے صحیح ہیں تو بس آپ اسی طرح کرتی رہیں، لیکن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بالکل پاگل نہ ہو جائیں۔ ہمیشہ ایک بات کا دھیان رکھیں کہ انسانوں کو آپ کبھی راضی نہیں کر سکتی۔ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ جو ہے وہ بہت مضبوط بنا لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہی ہیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت اچھی طرح سے کر رہی ہیں، آپ گھر کے سارے کام جو آپ کے ذمے ہیں وہ آپ سارے بہت اچھے سے کر رہی ہیں، تو بس اتنا کافی ہے۔ لوگوں کو راضی کرنے کی فکر چھوڑ دیں۔ کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ خاموش رہنا سیکھیں، جتنا ہو سکتا ہے خود کو وضاحتوں سے بچانے کی کوشش کریں، اپنے آپ پر کام کریں، چاہے کوئی اسکل سیکھیں، اس کے علاوہ خود کی بھی کیئر کرنا سیکھیں، اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور بس اتنی ساری باتوں کے ساتھ ہی ہم آ گئے ہیں اپنے ولاگ کے اینڈ پر۔ اگر آپ کو میری کوئی ایک بات بھی اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ میں مجھے بتانا کہ آپ کو میرے ولاگز کیسے لگتے ہیں۔ کوئی ایسی بات جو آپ کو اچھی نہیں لگی ہو تو معذرت چاہوں گی، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ یہ میں نے اپنے خیالات آپ کے ساتھ میں شیئر کیے ہیں، ہر ایک کی سوچ سیم نہیں ہو سکتی۔ تو پھر چلیں میں ملوں گی آپ سے انشاءاللہ ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔